شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کے گیت کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یوم القیامت تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور تین شخص اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، من فرج عن مکروب امتی، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے، ومن احیا سنتی، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کو اپنی عادت، اپنا وتیرہ، اپنا وظیفہ بنانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سید یا رسول اللہ۔ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان پر جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ آئیے اسی کلام مجید کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ طور کی قسم اور اس نوشتہ کی جو کھلے دفتر میں لکھا ہے، اور بیت معمور اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہونا ہے، ما له من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا، جس دن آسمان ہلنا سا ہلنا ہلیں گے اور پہاڑ چلنا سا چلنا چلیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو مشغلے میں کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں سوچتا نہیں؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا، اس میں جاؤ، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو۔ سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، سب تم پر ایک سا ہے، تمہیں اسی کا بدلہ جو تم کرتے تھے۔
إن المتقين في جنات ونعيم بے شک پرہیزگار باغوں اور چین میں ہیں، فاكهين بما آتاهم ربهم اپنے رب کی دین پر شاد شاد، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون کھاؤ اور پیو خوشگواری سے صلہ اپنے اعمال کا، متكئين على سرر مصفوفة تختوں پر تکیہ لگائے جو قطار لگا کر بچھے ہیں، وزوجناهم بحور عين اور ہم نے انہیں بیاہ دیا بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، انسان کو زندگی میں معاشرے سے اور دوسروں سے محبت کے پھول ملتے ہیں جن کی خوشبو سے اس کی زندگی مہک اٹھتی ہے۔ بھائی، خاندان، رشتہ دار، عزیز اچھے اخلاق اور اچھے انداز سے پیش آتے ہیں، جس سے انسان اپنی زندگی کے اندر ایک فرحت محسوس کرتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ نفرتوں کے کانٹے انسان کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں یا زخمی کر دیتے ہیں، اور رشتوں میں فاصلے آ جاتے ہیں، تعلقات یوں بولیے کہ ختم ہو جاتے ہیں اور حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ گھر ہو یا دفتر، کوئی ادارہ ہو یا خاندان، ایک مسلمان کو دین اسلام نے جو تعلیم دی ہے، جو ترغیب دی ہے، جو طریقہ بتایا ہے، اس میں الفت بھی ہے، اخوت بھی ہے، اور ایک اچھے انداز کے ساتھ آپس میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ رشتوں میں دراڑیں آ جاتی ہیں، تعلقات میں فاصلے آ جاتے ہیں، اور وہ محبت، مودت، الفت، اخوت، وہ بھائی چارہ، وہ ایک امن کی، وہ ایک سلامتی کی، وہ ایک عافیت کی جو فضا ہے، جو ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے فاصلے یوں بولیے کہ آ جاتے ہیں، اور پھر ایسے رشتوں کے درمیان کہ جن کو اسلام نے مل کر رہنے کا درس اور سبق دے رکھا ہے۔ کیا وجوہات ہیں، اس پر آج ہم انشاءاللہ پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ آئیے عدنان شیخ بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا،
گیا ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا فضل سے پھر کمی کس بات کی فضل رب سے کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا طلب بے خواہش اتنا مل گیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا طلب بے خواہش اتنا مل گیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا نا خدائی کے لیے آئے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے نا خدائی کے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم حضور کا غم آنے والے عذاب ٹلتے ہیں نا خدائی کے حضور ڈر تو نکلو
سہارا مل گیا ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے نا خدائی کے لیے آئے حضور ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے منگتا تو ہے بغتا کوئی شاہ دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے بس تمہیں سے مانگے کہ تم بھی دو گے تمہارے در سے ہی نہ لگی ہے ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ان کے طالب نے جو چاہا
پاؤں مل گیا تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب اور میں غریب یا رسول اللہ میرے آقا میرے آقا تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا اے حسن فردوس میں جائے جناب اے حسن فردوس میں جائے جناب کو صحرائے مدینہ مل گیا کو صحرائے مدینہ مل گیا کو صحرائے مدینہ مل گیا سیوں تمہارا مل گیا مل گیا یا مرحبا ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت پیارا کلام پڑھا عدنان بھائی نے پروگرام کے عنوان پر اگر ہم یوں بولیے کہ جس طرح میں نے انٹرو میں لے کر کے بات کی تھی شاہ صاحب یہ فاصلے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ بھائیوں میں آپس میں جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں ادارے میں کلیگ ہیں ان میں آپس میں کیا ہے یہ پیدا ہو رہے ہیں ہمسائے ہیں آپس میں ساتھ رہتے ہیں لیکن جو اسلام کا دیا ہوا مزاج ہے یا انداز ہے یہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں آ رہا کسی اور جانب ہی ہم نکلتے جا رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اب کیا وجوہات ہیں ان کی جی سلمان بھی ماشاءاللہ ٹاپک بہت اچھا ہے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی امتیازی شان ہے کہ اس طرح کے پہلوؤں کو سامنے لایا جاتا ہے کہ جو لوگ اس میں مطلب ایک بری عادت ہے تو وہ دور ہو جائے اور جو اچھائی ہے اس کو بڑھا دیا جائے ایسے آپ نے گفتگو فرمایا تھا کہ فاصلے ایک کچھ چیزوں سے کچھ لوگوں سے فاصلہ بہتر ہوتا ہے اور کچھ فاصلے ایسے ہیں کہ جو نہیں رکھنے چاہیے جس کو دین اسلام نے بھی یہ منع کیا ہے کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے رشتہ داروں سے بہن بھائیوں سے لیکن آج کل یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا وہ منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی وہ میرے گھر نہیں آیا اس نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا تو میں کیوں چلا جاؤں میں کیوں کر لوں اچھا جو کولیگز ہیں اس کے اندر ہی بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے ان کے گھر پہ بچے کی ولادت ہوئی مٹھائی نہیں کھلائی یا سلام نہیں وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اچھا یہ تمام کام جو ہوتا ہے شیطان کا کہ جو دل میں دماغ میں وسوسے ڈال دیتا ہے تو ایک بہترین ایک جو چیز ہے دین اسلام میں جو کہ ہمارے جو اکابر ہیں بزرگان دین ہیں ان کی سیرت سے بھی ہمیں یہ چیز سامنے نظر آتی ہے ملتی ہے کہ جب اس طرح اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل و دماغ میں کوئی چیز اس طرح کی بات آئے تو اس سے بات کر لی جائے اس سے معاملہ کلیئر کر لیا جائے جیسا کہ ایک واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مرتبہ وہاں سے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، تو آپ نے ان کو سلام کیا اور وہ کسی سوچ میں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گہری سوچ میں آپ گم تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا تو جواب نہ ملا۔ تو اچھا، اب اس وقت بھی کیسا ایک دور تھا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور یہ تو ہیں صحابہ، تو انہوں نے سوچا کہ کیا بات ہے، ایسا نہیں تو کہ کچھ معاملہ ان کے دل میں میرے خلاف آ گیا اور کچھ بات ایسی ہو گئی ہو کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو آپ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ وہاں حاضری دے کر آپ نے یہ تمام معاملہ بتایا کہ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، کسی گہری سوچ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تو مجھے ذرا ایک وہ دل میں ہو رہا ہے، کیا ایسی بات ہے کہ میرا بھائی کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں ان سے سب چیزیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امیر المومنین تھے، اچھا اب یہ بھی اتنا ایک اہم کام ہے، بعض دفعہ ہم لوگ توجہ نہیں دیتے، وہ امیر المومنین ہیں، اتنے سارے کام ہیں، لیکن ایک مسلمان بھائی کا اس طرح سے معاملہ سامنے آیا تو آپ فوراً اٹھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس آپ تشریف لے آئے۔ پوچھا کہ اے عثمان، حضرت عمر نے تمہیں سلام کیا، تم نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سلام کیا، مجھے نہیں اطلاع ہوئی۔ کہا یہ آپ کے پاس سے گزرے تھے؟ کہا مجھے اس کا بھی علم نہیں ہے کہ میرے پاس سے گزرے تھے، مجھے سلام کیا تھا، وہ کسی گہری سوچ میں تھے، اور پھر جو معاملہ تھا وہ طے ہوا۔ کیا گہری سوچ تھی، آپ کیا سوچ رہے تھے، وہ بھی آپ سے سوال ہوا کہ آپ کیا سوچ رہے تھے۔ اس کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ تو ایک بات کہ جب بھی کسی مسلمان کے بارے میں دل و دماغ میں کوئی چیز پیدا ہو تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اس سے بات کر لی جائے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو یہ ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی سیرت سے ہمیں یہ ملتا ہے، اور دین اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل و دماغ میں کوئی بدگمانی نہ لے کر آئیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں کہ بھئی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، تو شیطان تو پھر ہے ہی نہ پیچھے، تو پھر وہ آگے گفتگو کو، معاملات کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا سلمان بھائی کہ ایک بندہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو اب جو بچے تھے نا، وہ کبھی کسی کو، بچے تو بچے ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی شور کرتے۔ اب جو ان کے والد صاحب تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں سیٹ پہ سکون کے ساتھ، اب بچے ادھر ادھر جا رہے۔ اب جو ساتھ میں جو لوگ تھے نا، وہ بڑے پریشان ہوئے اور طرح طرح کی باتیں آپس میں کرنے لگے، سوچنے لگے کیسا والد ہے، اس کو مطلب بالکل بھی بچوں کی پرواہ نہیں ہے، اس کو شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ بچوں نے پوری بوگی والوں کا، جو بھی بوگی تھی، ان کا ناک میں دم کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، پوری بوگی کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے باپ کو ہوش ہی نہیں ہے، یہ کیسا والد ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے ہمت کی اور ان کے والد سے بات کی کہ بھائی یہ معاملہ کیا ہے، اب اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہو۔ اور سب جو بچے تھے، تو شرارتیں کرتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تقریباً لوگوں کی آنکھوں میں گویا کہ نا وہ چبھنے لگے تھے کہ یار یہ تو سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہے، ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہے۔ تو ایک بزرگ نے بات کی ان کے والد صاحب سے کہ بھئی آخر معاملہ کیا، اپنے بچوں کو روک کیوں نہیں رہے ہو، یہ اتنی مستیاں کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، سب کو پریشان کیا ہوا ہے، تو ان کو آپ دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اور بیچارہ اپنے غم میں تھا، سوچ میں تھا، تو اس نے بتایا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی تدفین کر کے میں لوٹ رہا ہوں، اور انہیں فلاں فلاں جو رشتہ دار ہیں یا ان کی نانی ہے وہاں چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گفتگو کی، صرف اتنا جملہ بولنا تھا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں ان کو ان کی نانی کے گھر یوں چھوڑنے یا ملانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سلمان بھائی جتنے لوگ تھے، اور وہ ابھی کچھ سیکنڈز پہلے یہ بچے ان کی آنکھوں میں چبھ رہے تھے کہ یہ شرارتیں کر رہے ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ اس طرح کر رہے ہیں، اتنا جملہ بولنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد جب معاملہ کلیئر ہوا تو اب یہ بچے سب کے دل کو بھانے لگے۔ اب ہر کوئی انہیں پیار کر، بیٹا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، بیٹا یہ کھائیں گے، بیٹا پانی پئیں گے، آپ ہمارے پاس بیٹھ جائیں۔ وہ جو تھوڑی سی ان کو اس وقت جو تکلیف ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی، بچے برے لگ رہے تھے، اب یہ ساری برائی محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو اب یہاں پر بھی ہم غور کریں کہ اس طرح بعض دفعہ ہم اپنے دل و دماغ میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کوئی گمان، برا گمان لے آتے ہیں، بھائی اس نے یوں کر دیا، اس نے مجھے دعوت میں نہیں بلایا، اس نے یوں کر دیا، تو اب وہ کرتے 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 وہ چیز بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس سے جو نا فاصلے جنم لیتے ہیں نا، اور پھر یہ دوری ہوتے تک کافی دوری ہو جاتی ہے۔ پہلے وہ ہفتوں میں ملنا چھوڑتے ہیں، پھر مہینوں میں ملنے لگتے ہیں، پھر یہ بات سالوں پہ چلی جاتی ہے،
اور یوں آپس میں رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اس میں بہن بھائیوں کے بھی رشتے بعض دفعہ ختم ہو جاتے ہیں, بھائی بھائی کے ختم ہو جاتے ہیں, دوستیاں ختم ہو جاتی ہے. ابھی ایک اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ دو دوست تھے, کہیں ادارے میں وہ جاب کرتے تھے. وہ ان کی چھٹیاں ہوئی, وہ اپنے گھر واپس آئے. دونوں نے طے کیا کہ بھی جو ہمیں چھٹیاں ملی ہیں آفس سے, ہم فلاں دن ایک وقت دن طے کیا کہ ہم نے فلاں جگہ گھومنے جانا ہے. دونوں نے ٹائم طے کر لیا. اب جب وہ دن آیا جو انہوں نے طے کیا تھا, اس کا دوست اپنے گھر سے خوشی خوشی سامان باندھ کر, سامان پیک کر کے, کیونکہ آگے انہوں نے جانا تھا گھومنے کے لیے, تو یہ لے کر اپنے دوست کے پاس آیا. دروازہ بجایا, اس نے دروازہ کھولا تو نہ اس نے استقبال کیا, مطلب جیسے جو گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں, نہ وہ کیا. بس بٹھایا, پانی پلایا, نہ زیادہ گفتگو کی, بس گمسم بیٹھا رہا. اب جو دوست تھا اس کو یہ بات بڑی بری لگی, یار یہ کیا ہو گیا اس کو اچانک, ہمارا جانا طے تھا, چیزیں طے تھی, تو یہ بالکل بھی اس نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کرائی. تو یوں وہ سوچ کر اس سے دوری اختیار کر لی. چلا گیا اٹھ کر, وہ اس نے بولا میں جا رہا ہوں. اس نے کہا ٹھیک, جانے دیا اسے. یہ کیا ہوا اس کو اچانک, نہ اس نے مجھے روکا, نہ اچھے سے استقبال کیا, نہ گفتگو کی, اور یوں وہ اس سوچ میں رہا. اب شیطان پھر اس چیزوں کو بڑھاتا ہے. بعض دفعہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن بیک پر اس کی الگ ہی کچھ معاملات ہوتے ہیں. اب کافی دن گزر گئے, اب یہ اپنے اس دوست سے اس نے منہ بنا لیا, دوری اختیار کر لی. اب جب یہ دوست دوبارہ اس نے آفس جوائن کیا, آفس آیا, تو کہا کہ بھائی مجھ سے کیوں تم نے منہ بنایا ہے, کیوں مجھ سے بات نہیں کرتے, جو ہماری پہلے والی بیٹھک تھی وہ کیوں نہیں. اس نے کہا کہ تم نے میرا ایسے کیا تھا. اس نے کہا بھائی اصل میں معاملہ یہ تھا, ہوا یوں تھا کہ اس دن جو ہم نے تاریخ طے کی تھی اسی رات کو میرے بچے کا انتقال ہو گیا تھا. اور میرے گھر میں جو والدہ تھی, گھر والے تھے, سب رونا دھونا مچا ہوا تھا, سب غم میں تھے. لیکن جیسے ہی تم آئے تو میں نے سوچا کہ یار میرے دوست کی جو چھٹیاں ہوئی ہیں آفس سے, یہ اس کی ضائع نہ ہوں. جو ایک پلان ہم نے بنایا تھا یہ چلا جائے اور اس کی چھٹیاں ضائع نہ ہوں. تو جیسے تم آئے تو میں نے فوراً ہی تمام گھر والوں کو خاموش کروا دیا تھا, سب کو چپ کروا دیا تھا. اور میں اپنے بیٹے کے غم میں ہی تھا کہ میں تم سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکا, اچھے انداز سے استقبال نہیں کر سکا. تو بس اتنی گفتگو کرنی تھی, اتنی بات سننی تھی. تو اس کے دوست سے جس نے منہ بنایا ہوا تھا, اس کے پاؤں سے گویا کہ زمین ایک طرح سے نکل گئی کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا اور میرے دوست نے مجھے محسوس نہیں ہونے دیا تاکہ میری چھٹیاں خراب نہ ہوں. پھر وہ ساری جو رنجشیں تھیں, ساری دوریاں تھیں, وہ دور ہو گئیں. وہ دوبارہ ان کی جو دوستی, جو فاصلہ آ گیا تھا نا, یہ فاصلہ ختم ہو گیا. تو ایک سیدھی سی بات جو میں نے 2-3 واقعات بتایا, میں نے وہ بھی واقعہ سنایا امیر المومنین کا, کہ اسلام کو بھی یہ مطلوب ہے کہ آپ کو جب کسی کے بارے میں دل میں بدگمانی آئے, کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے, اس سے بات کر لی جائے, اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ کو کیا مجھ سے کوئی ناراضی ہے, پریشانی ہے, اس سے بات کر لی جائے. اور جو بھی بعض دفعہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہی ہوتی ہے تو وہ دور ہو جائے گی. تو انشاءاللہ یہ محبتیں, یہ فاصلے کم ہو جائیں گے اور دوبارہ اچھے انداز میں ان کی زندگی چلنا شروع ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے. نگران شورا ایک بات فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں غلط فہمی ہو تو اس کو جو ہے وہ دور کر لینا چاہیے, اور غلطی ہو تو اس کو مان لینا چاہیے, تسلیم کر لینا چاہیے. اور یہ وہ سنہرا یوں بولیے کہ اصول ہے کہ اگر انسان اسے اپنی زندگی میں لے آئے نا تو زندگی آسان ہو جائے. یہ بالکل کلیئر کٹ سی سادی سی بات ہے. بعض اوقات بندے اپنی غلطی کی بھی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں, غلطی کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی, غلطی پر معافی ہی مانگنی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی یوں بولیے کہ آپشن نہیں ہے. اور دوسرا بندہ بھی چاہیے جب آپ سے واقعی کوئی معافی مانگ رہا ہے اور معافی مانگنے کا انداز بتا دیتا ہے کہ بندہ معافی مانگ رہا ہے, تو معافی کا انداز بعض اوقات لڑائی کو بڑھا دیتا ہے. معافی کا انداز کیا کر دیتا ہے, لڑائی کو بڑھا دیتا ہے. تو یہ انداز بھی معافی کا نہیں ہونا چاہیے. معافی کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ واقعی پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے نا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اب پھیل ہی نہ جائے. اس کو بھی چاہیے کہ سیمٹ جائے تھوڑا سا, اور جو ہے نا وہ سامنے والے کو بھی اور لپیٹنے کی بجائے اب جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, اب جو ہے آگے کس طرح سے جو ہے وہ بڑھنا ہے اس طرف آگے آیا جائے. موو آن بندہ کرے اور معافی مانگنے والے کی عذر کو بھی قبول کرے. بعض اوقات غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خالی معافی سے مندمل ہوتی نہیں ہیں. جیسے کسی کے یہاں اگر جو ہے وہ کسی کا قتل کر دیا تو بندہ خالی معافی سے بولے بھی آپ معاف فرما دیں, تو اس سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے, معاف
ہوتا معاملہ گزرتا نہیں ہے یوں. تو اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. بہرحال ایسے بھی ہیں, ہم جب پہاڑی زندگی پروگرام ہم نے خالد بھائی ریکارڈ کیا نا, تو وہاں بلوچستان میں ہم نے ریکارڈ کیا, ڈیرا بگٹی, سوئی اور اس کے مضافات کے اندر ہم زین کو, پیر کو, یعنی یہ سارے علاقوں میں ہمارا جانا ہوا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی کا آپس میں اس طرح کا کوئی جھگڑا ہوا کہ جس میں کسی کا کیا ہو گیا, وہ قتل ہو گیا جھگڑے کے اندر, تو ہمارے ہاں پھر کیا کرتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کریم جو ہے وہ لے جاتے ہیں, اور ساتھ میں کچھ جو ہے وہ بھیڑ اور اس طرح کے جو دمبے وغیرہ ہوتے ہیں یہ لے جاتے ہیں, اور پھر جب یوں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے معاملہ اللہ کی رحمت سے یہ سلو کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے. اچھا, اور بھی مختلف برادریوں میں کیا ہیں, مختلف جو ہے وہ انداز ہیں سلو کے, اور وہ جب ہو جائے. اور پھر اس میں مجھے ایک بات یہ بھی یاد آ رہی ہے, یہ استاد محمد میں غالباً مجھے کسی نے بتائی تھی کہ جیسے کوئی چل کے گھر پر آ جائے نا, چل کے کیا ہے گھر پر آ گیا ہے اور معافی مانگ رہا ہے, تو اب اس کو کیا کرنا ہے, اس کو مان بھی دیں گے, اس کو معاف بھی کر دیں گے. یعنی یہ بھی ہے, یہ بھی یہی میں آپ کو اپنے یہاں کا بتا رہا ہوں. تو مختلف کمیونٹیز کے مختلف پازیٹیو اور اچھے جو ہے وہ انداز بھی ہیں, تو یہ بالکل ان کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے, ان کو اور آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہیے, اور یوں بولیے کہ نفرتوں کا خاتمہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. بہرحال معافی کا انداز بھی کیا ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. غلط فہمی ہو تو کیا کر دیں, دور کر دیں, غلطی ہو تو کیا کر لیں, معافی مانگ لیں. آگے ایک قدم جو ہے وہ اس سے بڑھتے ہیں. کچھ لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ ان کی گفتگو کیا کر دیتی ہے, وہ رشتوں میں فاصلے اور دراڑیں جو ہے نا یہ بڑھا دیتی ہے. اب اس کی میں ایک گفتگو اور اس کی مثال کی ایک بات کر کے عدنان بھائی کی طرف, خالد بھائی کی طرف بڑھوں گا, اور پھر اس پر یہ مزید گفتگو کریں گے. جیسے ولیمے کی دعوت پر ہے یا شادی کی دعوت پر ہے, آپ گئے ہیں, ہم لوگ مطلب مثال کے طور پر گئے ہیں, ہم لوگ اپنے اوپر رکھ کے بات کرتے ہیں, کسی پر کیا رکھ کے بات کرنی ہے. اور ہم نے کھانا کھا لیا یا کھانا نہیں کھایا, دونوں پر بات کرتے ہیں. بھئی کھانا کھا لیا اور پتہ چل گیا کہ کھانا میں فلاں شے جو ہے نا وہ کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر چاول کیا ہیں, بیف پلاؤ تھا وہ کیا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کر لیا ہوا ہے, کھا لیا ہوا ہے, اور ٹھیک ٹھاک کھا لیا ہے. اب پتہ بھی چل گیا ختم ہو گیا. اب اس کو جا کے جن کے ہاں دعوت ہے, جن کی شادی ہے, کیا ہوا, چاول ختم ہو گئے ہیں, کھانا ختم ہو گیا ہے. جی حضرت آپ نے ہی کیے ہیں. اللہ اکبر. جب کھا لیا ہے تو پھر ایسے تو نہیں پوچھنا چاہیے. چلے یہ تو خالد بھائی ہیں, انہوں نے یوں کہہ دیا ہے, لیکن دیکھیں خالد بھائی, بندہ پھر امبیرنس ہی ہوتا ہے بیچارہ. جی ہاں ظاہر ہے. اچھا یہ تو تھا کھا لیا ہے, یعنی اپنا کوٹا کیا کر لیا ہے, پورا کر لیا ہے, پھر بھی باتیں سنا رہا ہے. اور اگر نہیں بھی کھایا تو ایسا تھوڑی ہے کہ گھر پر جائیں گے, اگر بھوک لگی ہوئی ہے گھر پر جائیں گے تو کھانا نہیں ملے گا, اپنے گھر پہ بھی جا کے بندہ کھا سکتا ہے. جب ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے, تو اب یہ بات کر کے ہم نے سامنے والے کو کیا کرنا ہے, اور شرمندہ ہی کرنا ہے. سلمان بھائی یہی تو موقع ہے. ارے اسی موقع کی تلاش میں ہم کب سے تھے, اب تو آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. آپ تو کہہ رہے ہیں اس کو جا کے سامنے والے کو یہ کہنا کہ بھئی کم ہو گیا ہے کھانا. ایسے میں بعض لوگ, میں صحیح عرض کروں یعنی کئی بار میں نے ایسا دیکھا, اس طرح اس مزاج کے لوگ بھی ہیں. ایک بندے کو ادھر سے تھال دیں گے, بولیں گے یہ جو بندہ ہے نا جس کے بیٹے کی شادی ہے, اس کو لے جا کے تو بولو وہ آدمی نا وہ منگوا رہا ہے, جو چیز ختم ہو گئی ہے وہی لینے کے لیے بھیجنا, یا اس کو بلانا, یار وہ فلاں چیز تو لے کے آنا, پتہ ہے کہ ختم ہو چکی ہے. اور اب آپ جب اس کو بلا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں, اب بندہ غور کر لے, یہ سوائے اس کو ذلیل کرنے, اس کو رسوا کرنے اور شرمندہ کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ڈش ختم ہو چکی ہے. دیگر اور ہیں, آپ وہ کھا لیں, یا مثال کے طور پر نہیں بھی کھائے. دیکھیں محبت کا تقاضا یہ ہے, اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو بچانا چاہیے. یہاں تو وہ آ کے اگر آپ سے پوچھ بھی رہا ہے مروت کے اندر مثال کے طور پر, ویسے جھوٹی مروت بھی نہیں ہونی چاہیے, ہے کچھ بھی نہیں, لاؤں جی آپ کے لیے کچھ, اور پتہ ہے کہ ختم ہو چکا ہے, ایسے میں اگر مانگ لیا, اس کو یوں کہہ لیں, بڑی سطح پر تو شاید آدمی اس طرح کا کام نہیں کرے گا, لیکن گھر کے اندر دعوت ہے, دوست احباب کی مثال کے طور پر, کھانا ختم ہو چکا یا ختم ہونے کے قریب ہے, اب آ کے یہ پوچھنا کچھ لاؤں جی, کچھ لاؤں. اب اگر انہوں نے کہہ دیا کہ لے آئیں, اور اس کو پتا کہ نہیں ہے پیچھے,
اب کیا ہوگا اس کو سے، اور یہ صرف اپنا بھرم رکھنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو جھوٹی خود نمائی اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ بندے کو سوائے رسوا کروانے کے اور کچھ نہیں ہوتا اس طرح کا معاملہ. اس لیے صاف ستھرا معاملہ ہونا چاہیے. بھائی یہ ڈش جو ہے نا ختم ہوگی، آپ دوسری لے لیں. یہ موجود ہے جن کے ساتھ. پہلی بات تو یہی ہے کہ جب پتہ ختم ہو گیا تو یہ پوچھے ہی نہ. بالکل ایسے سیدھی سی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے نہ پوچھنے میں. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کچھ چیزیں بنتی ہیں، اصل میں کھانا بھی عرف کے مطابق ہوتا ہے. ہاں جی، یہ میں آپ کو اللہ کھانا بھی کیا ہوتا ہے عرف کے مطابق ہوتا ہے. عرف میں یہ ہے کہ سالن روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، یہ عرف ہے. ایک آدمی ایک انسانی خوراک کھائے گا، یہ بھی ایک قاعدہ ہوتا ہے. چلے آپ دعوت میں جائیں اور 4 کا ایک بندہ کھا لے جی، تو پکانے والوں نے پکایا تو ایک مارجن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ایسی بات. لیکن بہرحال دعوتوں میں خالد بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، معذرت وہ ورنہ بات نکل جائے گی. جیسے میں نے کہا نا عرف کے مطابق کھانا ہوتا ہے. آپ نے آج تک گوشت چمچ کے ساتھ کھاتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ نہیں جی، یہ اتفاق نہیں ہوا ہے. آپ کے مشاہدات میں یہ بھی ہے؟ میرے مشاہدات میں یہ بھی ہے. اللہ اکبر. یعنی بندہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اللہ، اور آپ لے کے گئے تھے اسے؟ استغفر اللہ، میں نہیں لے کر گیا تھا. اچھا ویسے آپ معاف کریں. دیکھیں آپ صاحب دعوتوں میں ہم تو کہاں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کتنا جانا ہوتا ہے. بس وہ تھا ایک دعوت میں تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اچھا ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو میں تو آبزرو بھی نہیں کر رہا تھا، کھانا کھا رہے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہائی لائٹ ہو رہے آپ آبزرو نہ کریں وہ خود ہائی لائٹ وہ ہو جاتے ہیں. یعنی میں حیران ہو گیا. آپ سب ایسی میری نظر ان میں پڑی. اور وہ کیا تھا، جیسے وہ ایک وہ تھال رکھا ہوتا ہے تو اس میں سے انہوں نے کیا کیا، گوشت نکالا اور وہ بوٹیاں انہوں نے اس میں سے چنی. اور وہ یعنی یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی بندہ کیا ہے چمچ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، وہ بوٹیاں گوشت جو ہے وہ کھا رہا ہے. یا اللہ. پھر بہرحال اب یہ مجھے بتائیں، ایسے اگر 50 بندے ہو جائیں کسی دعوت کے اندر، مجھے بتائیں اس بیچارے بندے کا بننا کیا ہے. یعنی یہ روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے ہے، چمچ کے ساتھ کھانے کے لیے تو نہیں ہے نا. تو بعض اوقات یہ جو انداز. اچھا پھر اور بھی جو ہے وہ، جیسے میں کلچر کی دیکھیں، مختلف کلچر میں مختلف چیزیں آپ کو ملیں گی. کراچی میں اگر آ جائیں تو یہاں بعض اوقات جو فرائز کے ساتھ جو ایک معاملہ، فرائی آئٹم جو ہوتا ہے، ویسے تو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے بڑا جہاں ہوتا ہے ایک اچھا انتظام ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پر کچھ یوں بھی ہو جاتا ہے کہ یوں اس کے اوپر وہ جو فرائی چیز ہے اس کے اوپر زیادہ لوگوں کی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے. جیسے پنجاب کی شادیوں کی بات کر لیں تو وہاں سٹیم روسٹ جو ہے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، بیف کا بھی بنتا ہے، مرغی کا بھی جو ہے وہ چکن کا بھی بنتا ہے. تو مختلف طرح کے معاملات ہوتے ہیں، بکرے کا بھی، مٹن کا بھی بنتا ہے. تو وہ لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بنتا بھی ویسے وہ زیادہ ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جب ایک دھاوا بولتے ہیں ایک شے کے اوپر تو وہ پھر کیا ہوتی ہے، ختم ہی ہو جاتی ہے. تو کھانا بھی طریقے اور سلیقے سے چاہیے. نمبر 1. بعد میں کیا کریں گے، رائتا جو ہے نا وہ گلاس میں ڈال کے لوگ پی جاتے ہیں. اس طرح کے افراد بھی یہی ہمارے معاشرے میں کیا ہیں، بس رہے ہیں، چل رہے ہیں. تو بات جو ہم نے شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ایک چیز کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو اب آپ اس طرح کی بات کریں گے انہیں کہ بھئی یہ ختم ہو گیا، یہ ہو گیا، تو یہ ان کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. تو ان چیزوں سے بھی محبت ختم ہوتی ہے، آپس میں دوریاں اور فاصلے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. لہذا اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے. خالد بھائی آپ بھی کنٹینیو کریں. جی ہاں، فاصلے اور دوریاں جو بڑھتی چلی جاتی ہیں ان کے اسباب ہوتے ہیں جی. اور یہ جو افعال جو انداز آپ بیان کر رہے ہیں، یہ انداز جو بندہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے کسی محبت کے ساتھ بندے کو دعوت پہ بلایا تھا اور اس نے تو ہماری عزت کا بالکل خیال نہیں رکھا. آپ دیکھیے مختلف افراد ہوتے ہیں، جب اس طرح کی کوئی بڑی دعوت کی جائے تو جہاں بندے کی عزت ہوتی ہے تو ان کو بلایا جاتا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ. اور کچھ افراد جو اپنوں میں سے ہی ہوں وہ یہ انداز دکھا رہے ہوں تو بندے کو اپنی عزت بچانا، ایک تو کھانا بچانا باقی مہمانوں کے لیے یہ دشوار ہو جاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو عزت بچانا بھی دشوار ہو جاتا ہے کہ بعد میں یہ ہوتا ہے یار تمہارے گھر آئے تھے بھائی دعوت میں، لوگ کیسے کھا رہے تھے، تمہارے والوں کو تو تمیز نہیں ہے. یہ جملہ جو ہے نا مطلب کیا اس کی آگ لگا دیتا ہے. کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہارے والوں کو تو تمیز ہی نہیں ہے تو یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. یہ فاصلے یوں بڑھ رہے ہیں. اب آپ پھر بعد میں شکوہ کرتے ہیں کہ یار آپ نے دعوت میں بلایا نہیں. بھائی ایک دفعہ بلا کر دیکھ تو لیا تھا آپ کو، پھر ہمیں سمجھ یہ آیا کہ آپ کو بلانا ہی نہیں چاہیے.
آپ اس طرح کے بندے نہیں ہیں کہ جس کو بلایا جائے تو اپنے انداز پر بھی غور کیا جائے، اپنے انداز پر غور کیا جائے اور ملنے جلنے پر غور کیا جائے، گفتگو پر غور کیا جائے۔ یہ تھال جو بڑھائے جا رہے ہیں یا جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، جس انداز سے کیے جا رہے ہیں، جو بھی دعوت کرتا ہے نا وہ اس لیے بالکل نہیں کرتا کہ کھانا کم پڑ جائے اور میری بدنامی ہو، یا میں مہمانوں کو بلاؤں اور بھوکا لوٹا دوں، اس لیے کوئی بھی دعوت کو ارینج نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ میں ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤں اور ان کی خیر خواہی کروں، احتراماً ان کے ساتھ ملوں بھی اور ان کے کھانے کا بھی اچھا انتظام کروں۔ بندہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن جو بدعنوان قسم کے بندے ہوتے ہیں وہ ان ساری چیزوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چاہیے یہ کہ اپنے انداز پر غور کیا جائے، اپنے کردار پر غور کیا جائے۔ اور آپ دیکھیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں ہم تعلیمات کی بات کرتے ہیں، وہ تعلیمات سلمان بھائی اتنی پیاری، اتنی اچھی اور اتنی روشن ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت پر بلایا گیا، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پر بلانے والے کا بھی بھرم رکھا اور ساتھ جن کو لے کر گئے ہیں ان کو بھی انداز سکھایا۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر بیٹھ کر اعلان فرما دیتے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اپنی طرف سے کھائیں، یعنی وہ سارے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں۔ آپ کھانے کی سنتیں اور آداب کو جب پڑھتے ہیں ایک جگہ پر، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس پر اپنی کتابیں بھی تحریر فرمائی، آداب طعام بھی تحریر فرمائی، اور واقعی اس میں آداب طعام موجود ہے کہ انسان کو کھانا کس طرح ہے۔ اور دوسری طرف آ جائیے تو بھوک کے فضائل بھی بیان فرمائے کہ بھوکا رہنا ہے تو کس طرح رہنا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کو کوڈ فرمایا ہے، جن باتوں کو بیان فرمایا ہے، ان باتوں کو آپ دیکھیں تو وہ بسا اوقات حدیث کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں سلمان بھائی، وہ لے لیے جاتے ہیں سارے واقعے سے اور اس سے آداب سکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پورا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا، ایسا کس موقع پر ہوا، ایسا کس مقام پر ہوا، کس دعوت میں ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت بڑی مشہور ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت فرمائی، بڑی مشہور ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی دعوت کی، بڑی مشہور ہے۔ جنگ کے موقع پر صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تشریف لے چلیے، بڑی دعوت مشہور ہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ان میں یہ رہا کہ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے کے لیے بھیجتے رہو۔ لوگوں جو آ کر بیٹھ گئے، نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں بغیر بسم اللہ کیے کوئی نہ کھائے۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھلا ہے تو بندے کھل گئے ہیں اور جس کا جیسے چل رہا ہے وہ چمچے بھی ایسے چلا رہے ہوتے ہیں جیسے گھمسان کی جنگ میں دوڑ پڑے ہیں اور اب اندھا دھند تلواریں چلا رہے ہوں۔ اگلے بندے نے اپنی پلیٹ میں نکال لیا ہے، آپ تھوڑا سا انتظار کریں تو تھال میں آنے دیں، اس کی پلیٹ سے آپ کو بوٹیاں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور آج کل جو حساب کتاب چل رہا ہے سوشل میڈیا پر ویڈیوز وغیرہ کا، تو شاید میں جملے کہتا جاؤں تو کوئی اس پر ویڈیوز لگاتا چلا جائے۔ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں سننے میں آ رہی ہیں۔ اس سے آپ تو بوٹ پلیٹ میں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں نا جی، اس سے پہلے کا بھی جو ہے نا وہ بالکل بہت ساری، یعنی وہ کسی نے، یعنی یہ دیکھی بھالی بات ہے نا جی، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی معاشرے میں جو ہے وہ رہتے ہیں۔ میں اب وہ بات بتاؤں جو میں کہنے جا رہا تھا۔ یہ خالد بھائی بندے نے وہ نکالا، یعنی وہ چمچ ہوتا ہے اس سے کیا کیا، بوٹی اس نے نکالی اور جو دوسری طرف ہے اس نے اس کے چمچ سے ہی اس کو کیا کر لیا، اچک لیا اس کو۔ اللہ یعوذ باللہ، توبہ یا اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ انداز اگر بندہ زندگی میں لے کر کے چلے گا تو آپس میں محبتیں اور الفتیں کہاں پیدا ہوں گی، دوریاں ہی پیدا ہوں گی، نفرتیں ہی پروان چڑھیں گی، اور ایسے بندے کے قریب مجھے بتائیے کون بیٹھنا گوارا کرے گا؟ سلمان کون آئے گا، کون گوارا کرے گا، کون آپ کو بلانا گوارا کرے گا؟ ایسی بات۔ پھر بعد میں جو شکوے ہیں نا وہ یہ بڑھ رہے ہیں کہ یار فلاں دعوت کرتا ہے ہمیں نہیں بلاتا، ایسی بات۔ حالانکہ ہمارا رشتہ اتنے قریب کا ہے، آپ کی حرکت قریب والی نہیں ہے نا۔ آپ انداز بھی تو کوئی ایسے اختیار کرتے کہ آپ کے دعوت سے واپس جانے کے بعد اس کی عزت باقی رہ جاتی۔ اس نے آپ کو بلا کر جو صدمے برداشت کیے ہیں اس کا تو اس نے بیان ہی نہیں کیا، تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم جو ہے نا یہ ہر موقع پر بندہ ذرا دیکھ لے کہ کھانا اس وقت ختم کر دیا جائے کہ جب تھوڑی بھوک باقی ہو،
درست فرمایا. اس انداز سے آپ کھانا کھائیں گے نا تو وہ ہوس کا انداز نہیں ہوگا. جب کھانا نکال رہے ہیں تو اتنا نکالیں جتنا کھا سکیں. یہ کھانے کے آداب میں بیان کیا گیا ہے. اب آپ اتنا نکال لیں کہ بعد میں دسترخوان ٹیبل پر آج کل دعوتوں میں جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے سلمان بھائی, دیکھا گیا ہے, کتنی جگہ نوٹ کیا گیا ہے. میں بس یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھ لیں یار, میں ایسا منہ چھپاتا نہ پھروں دعوت کے بعد. اپنی ٹیبل پر بیٹھ کر کھایا اور ایک ایک بندے نے 4-4 5-5 پلیٹیں بھر کر رکھی ہوئی ہیں. بعد میں یوں منہ چھپا رہے ہوتے ہیں یار اب جب کھا چکے ہیں اور ہوش اب بحال ہوئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. اب یہ پھر ٹیبل بدلتے پھر رہے ہوتے ہیں. ایسا کرنا ہی آپ کو کیا ضروری تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کو ٹیبل بدلتے پھرنا پڑے. آپ کا وقار ہونا چاہیے, انداز ہونا چاہیے. اور مسلمان کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر لا کھڑا کرے کہ دوسرا اس کی تذلیل کرے. آپ کو چاہیے کہ باوقار انداز میں رہیں, چاہے وہ دعوت میں جانے کا انداز ہو, دعوت میں کھانے کا انداز ہو, لوگوں سے ملنے کا انداز ہو یا واپس آنے کا انداز ہو. جب عزت دارانہ طور پر باوقار انداز سے آپ کسی سے ملیں گے, کسی کے پاس جائیں گے تو اس کا بھی دل کرے گا کہ وہ آپ سے فاصلے نہ رکھے بلکہ آپ کے ساتھ محبتیں بڑھائے, آپ کے ساتھ تعلقات کو بڑھائے, آپ کے ساتھ فاصلوں کو مٹایا جائے. یہ ڈور بسا اوقات بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اب فاصلے بڑھانے ہیں یا ختم کرنے. درست فرمایا. یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں گے تو یہ اچھے اخلاق یہ سیکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا. اور یہ نفرتیں نہیں پھیلیں گی, ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا, کردار بھی اچھا ہوگا, انداز بھی اچھا ہوگا اور گفتگو بھی اچھی ہوگی. اور انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی کیا ہے, اچھا ہی آئے گا. اچھے کام کا رزلٹ اللہ کی رحمت سے اچھا آتا ہے, برا کام کریں گے نتیجہ کیا آنا ہے, برا ہی آنا ہے. یہاں میں ایک اور بات کو بھی لے کر کے چلوں اور میں چاہوں گا قبلہ غلام الیاس شاہ صاحب, مدنی خالد بھائی, عدنان بھائی, آپ اس میں گفتگو فرمائیں. بعض اوقات خالد بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ہاں حسان بھائی کی شادی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مجھے بھی بلایا اور عدنان شیخ صاحب کو بھی بلایا, ٹھیک ہے. اب میں یہ ایک فردی بات جو ہے نا, ٹوٹل فردی بات کر رہا ہوں, اور یہ ہو رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر, خاندانوں میں اور مختلف تقریبات کے مواقع پر. اب میری اور عدنان شیخ صاحب کی کیا ہے آپس میں, اللہ نہ کرے معاذ اللہ, ہمارا کوئی آپس میں کلیش ہے, جھگڑا ہے. یہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا, یہ والا انداز ہے. یا یہ ہے, یا دوسرا ہے کہ بھئی عدنان شیخ میرے سامنے نہ آئے, میرا پروٹوکول دعوت کا یہ ہے, میرے سامنے وہ نہ آئے. اچھا, اب عدنان شیخ تو اچھا آدمی ہے, یہ تو کوئی موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ بھئی کوئی ایسا ہم کسی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں کہ ہماری آپس کی جو ایک چپکلش ہے وہ کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. عدنان شیخ صاحب کو لگ گیا پتا بھی سلمان بھائی جو ہے وہ خالد بھائی کے بیٹے کی شادی پہ آ رہے ہیں, عدنان بھائی بھی آ رہے ہیں, سلمان بھائی بھی آ رہے ہیں, محفل نعت مطلب ہوگی, اس میں منچ پر یہ بھی بیٹھیں گے, ساتھ میں مجھے بھی بیٹھنا پڑے گا. تو ابھی یہ بھی آگے, اور انہوں نے آ کے, پہلے میں آ گیا, آگے بیٹھ گیا, اب بعد میں یہ آئے اور انہوں نے آ کے کیا کیا, مجھ سے سلام لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. اب میں اس پر, سانپ ہے نا, سانپ ایک آواز نکالتا ہے. پنجابی میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں شوک دے پیا, شوکت یہ ہے, اس کی ایک آواز سانپ کی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ہم نے ایک سانپ پکڑ لیا تھا, یہ ادھر, یہ گائے منڈی ہے نا ادھر, کیا کراچی میں تھا. ہاں, اچھا, سانپ پکڑ لیا, بالکل جناب, ادھر. مطلب میں نے تو نہیں پکڑا تھا, اچھا, لوگ ساتھ تھے. سانپ بھی پکڑنا آتا ہے آپ نہیں, استغفر اللہ, سانپ سے واسطہ نہ ہی پڑے تو اچھی بات ہے, نہ سانپ سے پڑے, نہ سانپ صفت بندے سے پڑے. تو وہ کیا کیا انہوں نے حافظ صاحب, وہ جو ہمارے ساتھ لوگ تھے نا, وہ کوئی بڑا مطلب خطرناک سا سانپ تھا, وہ اس کو بوتل میں بند کر دیا سانپ کو. یعنی جن کو تو بوتل میں بند کرتے ہیں, سانپ کو بوتل میں, سانپ کو کر دیا, بند کر دیا. یقین مانے آپ. اچھا, ٹھیک ہے, ہاں جی, تھا خطرناک سانپ. یعنی بعض ضروری نہیں ہے کہ سانپ ہے تو کوئی مطلب اتنا بڑا ایناکونڈا ہوگا تو وہی مطلب وہ سانپ ہے. صحیح, سانپ بھی بڑی قسم کے ہوتے ہیں. بارہ وہ سانپ تھا, اسے جناب انہوں نے بوتل میں بند کر دیا. یعنی وہ سانپ کے منہ پر بوتل رکھی, پیچھے سے اس کو کچھ ہلایا تو وہ سانپ کیا ہو گیا, بوتل کے اندر چلا گیا اور ڈھکن اس کا کیا کر دیا, بند کر دیا. اچھا, اب جو ہے نا وہ کیا ان کے دماغ میں پتہ نہیں کیا سوجی وہ لوگ. اچھا, انہوں نے حافظ صاحب موزہ ہے نا, کالا موزہ, اس کو وہ لیا
اور وہ بوتل پر نا اس کو یوں یوں اس کو کیا، ہلایا۔ ہلایا۔ اب وہ سانپ کیا کر رہا ہے، یعنی وہ بوتل کے اندر وہ آواز نکال، اب یقین مانے اس کی کیسی آواز ہوگی کہ ہمیں باہر جو ہے وہ سنائی دے رہی، اور یوں وہ سانپ کیا ہو رہا ہے، وہ بالکل جیسے بل کھا کے جیسے حملے کے لیے نہیں تیار ہو رہا ہوتا، یعنی یوں اس کا حصہ کاٹتا، لال پیلا لال پیلا تو بندہ ہوتا ہے، سانپ نے تو پتہ نہیں کیا وہ ہو رہا تھا، لیکن اس کی آواز اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، انتہائی خطرناک ہے، لیکن وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا، بوتل میں بند تھا۔ تو بعض لوگ پھر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ناک پھلاتے ہیں، منہ پھلاتے ہیں، آنکھیں پھلا لیتے ہیں، پھر خالد بھائی کے ساتھ جا کے میں نے کہا تھا یہ میرے سامنے نہ آئے، یہ کیوں جناب یہاں آ گیا، یہ کیوں ہو گیا، ایسے کیسے ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ خدا کا خوف کریں، کیا زندگی کا انداز آپ نے مزاج بنایا ہوا، ختم کریں نفرت کو، کیوں لے کر بیٹھے ہوئے؟ اگر تو یہ نفرت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی وجہ سے ہے کہ یہ اللہ رسول کا حکم ہے کہ اسے نفرت ہونی چاہیے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے، ویلڈ ہے، بالکل حق ہے، سچ ہے، بالکل۔ اور اگر یہ ہے کہ یہ تو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، عاشق رسول ہیں، آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد ہونا چاہیے، کیا ذاتی کچھ مطلب باتوں کی وجہ سے، ہلکی ہلکی باتوں کی وجہ سے کیا مطلب یہ نفرتوں کے بازار گرم کر کے رکھے ہوئے؟ یہ مجھے بتائیے یہ کون سا دانش مندی والا انداز ہے؟ ہمیں تو صلح جو ہونا چاہیے، صلح جو ہونا چاہیے، کوئی غلط فہمی کی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، اسے دور کرنے والا انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے، زخم کے اوپر مرہم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، تو یہ انداز جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، گرتے ہوئے کو سہارا دیا جاتا ہے، یہ انداز جو ہے وہ ہمارا ہونا چاہیے، پیاسے کو پانی دیا جاتا ہے، بھوکے کو کھانا دیا جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ اس کو بڑھایا تھوڑی جاتا ہے۔ تو یہ جو انداز ہے یہ ہے خالد بھائی، یہ ہم نے بھی یہ جتنی ساری میں نے ابھی فرضی صورتحال بنائی ہے یہ میں نے خود سے نہیں بنائی، یہ ہم نے دعوتوں میں دیکھا ہوا بنایا، مطلب کیا ہوا ہے۔ اب آپ بولیں یار اس کو بلانا ہے تو مجھے نہیں بلانا، مجھے بتائیے یہ کیا انداز ہے، کیا مطلب اس کے جسٹیفائی؟ افراد کی ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں اور لگانی پڑ جاتی ہیں کہ یار ان کو سنبھالنا ہے، ان کو پروٹوکول دینا ہے، اس کے سامنے وہ نہ ہے، اس کے سامنے وہ نہ ہے، باقاعدہ مطلب لوگ مجبور ہو گئے اس طرح کرنے پہ۔ رشتہ اتنے قریب کا ہے کہ بلائے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، اور بلاؤ تو پھر ان کے پروٹوکولز اتنے عجیب و غریب ہیں کہ ان کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کیس اگر پورا نہ کر پائیں تو وہی جو دعوت کا حال ہوتا ہے، ایک لڑائی ہو جائے نا اس طرح، دعوت کا حال باقی سارے افراد جو ہے پریشانی ہو رہے ہوتے ہیں۔ خالد بھائی یہ سب کے سامنے نہ بھی کرے، جی، یعنی آپ کو الگ بلا کے ہی کیا کر دیا، بے عزتی کر دی، یعنی کسی کو آپ نے الگ سے لے جا کر کیا کر دیا، اس کا ذلیل، سب کے سامنے کچھ بھی نہیں کیا، وہاں سے بس اٹھ کے اس کو سائڈ پہ بلا کے اب اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ایک خوشی کے موقع کے اوپر کسی کو مطلب آپ جو 10 بندے بلائے ہوئے ہیں سلمان بھائی، ان کو انٹرٹین کرنا ہے، وہ کیسے کرے گا، ان سے کیسے ملے گا؟ اور ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب بے عزتی سہنے کے بعد وہ بالکل ہنستا ہوا پھر باہر آئے گا اور آ کر لوگوں سے مل رہا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں لوگوں کا دوست ہی بننا چاہیے، محبتیں کرنے والا ہی بننا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ ہم آستین کے سانپ ہوں کہ وہ بیچارہ نکال بھی نہیں پا رہا ہے اور ہم بھی جو ہیں وہ اپنی عادت سے باز نہیں آ رہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جب انداز دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے، سل من قطعک، جو تم سے توڑ رہا ہے تم اس سے جوڑو۔ وہاں تو جو توڑ رہا ہے اس سے بھی جوڑنا ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اور یہاں کیا حال ہے؟ یہاں حال یہ بنا ہوا ہے جو جوڑ رہا ہے ہم اس سے بھی توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک بیان ہے کہ قرآن مجید تو کتاب ہدایت ہے سلمان بھائی، ارشاد ہے ہدی للمتقین، قرآن مجید تو متقین کے لیے ہدایت ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے ہدایت نہیں پاتے۔ یہاں فرمایا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ جو گمراہ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا وما یضل بہ الا الفاسقین، اس سے فاسق لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اور فاسق کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض۔ رب العالمین جل وعلا کے عہد کو مضبوطی سے لینے کے بعد جو اسے توڑ دیتے ہیں،
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا انہوں نے عہد کیا اور اس کے بعد اسے توڑ دیا. ایک کیٹیگری ایمانیات کے اعتبار سے ہے اور دوسری کیٹیگری یہاں آیت کریمہ میں بیان کی گئی کہ جو رشتے جوڑنے کا اللہ کریم نے حکم دیا ہے نا، لوگ ان کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اپنی اس بری عادت اور بری خصلت کی وجہ سے وہ لوگ قرآن مجید سے بھی ہدایت حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں. اب ذرا یہ دیکھیے کہ رشتے کاٹنا، رشتے توڑنا، رشتے ختم کرنا یہ کتنی بری عادت ہے کہ یہ بندے کو ہدایت قرآنی سے بھی محروم کرنے کا سبب بن سکتی ہے، اس کے محروم رہنے کا سبب بن سکتی ہے. میری ایک عادت جو مجھے قرآن سے بھی ہدایت لینے سے محروم کر دے، توبہ، یہ بری عادت ہے. اللہ بچا. لوگوں کی نظر میں جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ تو کباڑا ہو ہی گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں دل کتنا عجیب ہو رہا ہے کہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے اس طرح کے ہتھ کنڈے. اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پانی کتنا گہرا ہے، توا کتنا گرم ہے، گرمی کتنی لگی ہے، ہم تو ٹمپریچر ناپ رہے ہیں. اور یہ کرتے کرتے ان کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے اب ہر جگہ کے گڑھے ہی ناپ رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ کے ٹمپریچر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کے اخلاق اور کردار کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں. اور اسی نام سے مشہور نتیجہ یہ، جی ہاں، اسی نام سے مشہور بھی ہو جاتے ہیں فی خاندان میں، پھر انہیں کوئی نہیں بلاتا دعوتوں میں. ایسا ہے. اور یہاں نتیجہ عوامی سطح پر لوگوں نے جو دیکھا وہ تو دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے دل پر کیسی مہر کر دی ہے کہ یہ بندہ قرآن مجید سے بھی ہدایت لینے سے محروم رہے گا. اللہ بچائے کہ ایسی نوبت ہم پر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نرم دل والے مومنوں کے فضائل بیان کیے. میں دیکھوں کہ میں نرم دل ہوں کہ سخت دل ہوں. یہ سارے انداز جو ہے وہ سخت دل والے ہیں. نرم دل والا تو وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی پسند فرماتے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں میں بھی اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نرم دل بھی ہوتے ہیں. اور مومن کی جو پہچان ذکر کی گئی ہے وہ ہے معاملات میں آسانی کرنے والا. ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل افراد نہیں ہوتے وہ. یعنی وہی بات ہے کہ ایک تو سادگی، عاجزی، انکساری والا بندہ، پھر سامنے والا جو ہے آپ سے بات کر کے یا آپ کو بلا کر وہ آسانی محسوس کرے کہ بھائی سلمان بھائی کو بلایا تو کم از کم ابھی 10 بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے کہ حضرت آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا، کچھ لاؤں یا نہیں لاؤں، ورنہ بعد میں یہ میری کلاس لیں گے، مجھ سے پوچھیں گے. تو بندے کو آسان ہونا چاہیے. اور یہ یعنی جو جنتی لوگ ہیں ان کی نشانی ذکر کی گئی. ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. اور واقعی بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بلانے کے لیے 10 بار 50 بار سوچنا پڑتا ہے، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد 150-200 افراد ایک طرف اور وہ ایک آدمی ایک طرف ہوتا ہے. گھر والوں کو وہ کہتے ہیں باقی سب کو راضی کر لیں گے، بھائی اس کی فکر کرو سب سے پہلے. یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں آپ سے بھی ایک سوال کروں گا لیکن پہلے میں ایک واقعہ عرض کیے دیتا ہوں کہ بندے کو کھانے پینے کا معاملہ ہو یا دیگر اور چیزیں ہوں تو اس میں آدمی کو آسانی جو ہے دینے والا ہونا چاہیے. اب جب آپ ایک تقریب میں جا رہے ہیں وہاں کا ماحول کیا ہے یہ بندے کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے. سوال کیے دیتا ہوں، واقعہ پھر بعد میں عرض کرتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب ایک آدمی ہے، اس کو آپ نے شادی میں بلانا ہے یا کسی تقریب میں آپ نے بلانا ہے، اور جب وہ آ گیا ہے تو اب وہ کہتا بھائی یہ جتنی ڈشز ہیں نا میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتا، مجھے تو پرہیز ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یا ایسا آدمی جس کے بارے میں جس کو پہلے سے پتا ہے کہ بھئی یہاں جو کھانا ہے نا میں نہیں کھا سکتا. اب ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سارے گھر کو اس بندے کی فکر ہے بھائی اس کے لیے پرہیزی کھانا بنایا جائے. اب شادی حال میں یا یہاں گھر میں جہاں اپنے گھر کے افراد کے لیے گھر میں نہیں پکا کہ وہ جو سب کے لیے تیار ہو وہی سب کھائیں گے، ایک بندے کی سب کو فکر ہے. ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ بتائیں گے، ہماری رہنمائی فرمائیں گے. اپنا ٹیفن لے کے کھانا گھر سے بنا کے ساتھ لے جائے، کیا حرج ہے اس میں؟ نہیں تو بلایا آپ نے تو اب آپ ہمیں برداشت بھی کریں. جب بالکل ہم سب کو سویٹ کھلا رہے مجھے تو پھیکا چاہیے. ہم دیکھیں جب گھر پہ آپ کو لے کے جائیں گے نا تو پھر آپ کے لیے انشاءاللہ ہم بندوبست الگ سے کر لیں گے. اب صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں جی، کچھ چیزوں پر نا ایک ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر پرہیز نہیں بھی کر دیں گے تو کوئی تباہی آ جائے گی. ٹھیک ہے، مختلف سینیریو، مختلف صورتحال ہوتی ہے. اگر اتنا ہی بندہ کانشیس ہے کہ میں نہیں یوں چل سکتا تو ہر دعوت میں جانا بھی ضروری نہیں ہے نا.
اور صرف دعوت میں کھانے ہی جانا تو ضروری نہیں، ایسی بات ملنے بھی تو جا سکتے۔ درست فرمایا خالد بھائی، اور یہ بھی آپ نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ کہی ہے۔ اور یوں بھی ہوتا ہے حافظ صاحب، مہمان آتے ہیں ہاں جی، اور کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں، لے کے آتے ہیں، لے کر آتے ہیں۔ واہ واہ یوں بھی، یہ بھی، جی ہاں، یہ بھی اسی دنیا کی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور اگر میں کہوں نا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی، ایسے مہمان ہیں، ہے نا؟ بالکل ہے، بالکل ہے۔ چلیں جی، خالد بھائی بھی تصدیق کر رہے ہیں، آپ بھی تصدیق فرمائیں گے نہیں تو بننے میں حرج نہیں ہے، بن جائے بندہ کیا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے ایسے نہیں ہے تو ایسا کریں، آپ بن جائیں اور پھر گواہ ہو جائے۔ گواہ بھی ہو بھائی چلے۔ میں ایک بات عرض کیے دیتا ہوں جی، بھائی کی شادی تھی میرے، جی۔ تو حاجی اظہر صاحب بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، یا مرحبا، سبحان۔ تو ہم نے جو اپنے اعتبار سے کرنا تھا وہ اہتمام کیا، لیکن کمال یہ ہے کہ حاجی صاحب تو اپنا ٹفن ساتھ لے کے آئے تھے، تو انہوں نے اس کے اندر سے وہ روٹی اور جو سالن تھا فرمایا بھی میں تو یہ کھاتا ہوں۔ حالانکہ سفر آپ دیکھیں ان کا، اور رات کے وقت وہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے، لیکن انہوں نے کہا بھائی میں تو کہاں سے کہاں آئے تھے؟ یہ کہاں جی، سیالکوٹ سیالکوٹ سے وہاڑی جو ہے وہ تشریف لائے، گڑھا موڑ ہمارے ہاں، تو ایک طویل سفر ہے، لیکن فرمانے لگے میں تو کھانا اپنا ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ تو میں نے پھر ان سے کچھ عرض کی کہ بھئی آپ دل جوئی کے لیے کچھ کھائیں، تو پھر انہوں نے شفقت فرماتے ہوئے، یعنی یہ ہے جب مجھے معلوم ہے، پھر انہوں نے شفقت فرمائی، تو یہ انداز ہے۔ اور مجھے یعنی نہ انہیں کچھ ایسا محسوس ہوا یا میرے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ یار یہ کیا ہوا، بہت اچھی بات، بہت اچھا لگا۔ اور یہ بھی ایک انداز ہے یعنی کہ آپ سامنے والے کو آپ نے اتنا ایزی وہ کیا ہوا ہے کہ نہ وہ اس کو محسوس کر رہا ہے کہ یار میری تو توہین کر دی، میرے گھر خود اپنا ٹفن لے کے آگے جی، ہم نے جو پکایا تھا وہ کس نے کھانا تھا، نہیں بھائی، جو دیگر افراد ہیں وہ کھانا اللہ نہ کرے کوئی خراب نہیں ہو جائے گا، بلکہ دیگر افراد ہیں وہ بھی اس سے کھا لیں گے، اور جو ان کا تھا دل جوئی کے لیے انہوں بھی لیا کھایا الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ بھی ایک انداز ہے، اگر ایک آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ یار میں فلاں چیز مجھے یہ پرہیزی کھانا ہے، وہ اپنا تیار کروائے گھر سے اور لے جائے وہاں، کیا ہی اچھی بات ہو۔ آپ ان کو گھر والوں انہیں فکر یہ ہو کہ یار یہ پتہ نہیں بندہ کیا بنے گا اس کے ساتھ، کیسے ہم اس کو ڈیل کریں گے، اور آپ انہیں کہیں گے جی میری فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کھانا ساتھ لے کے آیا ہوں، ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یا حافظ صاحب خالد بھائی نے جو بات کہی ہے نا، بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ہر دعوت میں کھانا کھانے ضرور جانا ہے آپ نے جی، بعض جگہ ملنے بھی جانا، اور ایسے یہ بھی ہم نے دیکھا کہ دعوت جب نپٹ گئی ہے جو ہے نا، وہ کھانا کھا گیا، اب کھانا کھا لیا ہے، اب جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا آنا ہی وہ کافی ہوتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ یہاں تو معاملات ایسے نا سلمان بھائی، اگر دعوت میں جانا ہے نا تو اس نے صبح ناشتہ نہیں کرنا، اللہ دوپہر کا کھانا نہیں کھانا، رات کو دعوت میں جانا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے بھی ہوتے ہیں، ایسے نہیں، یہ اچھے انداز نہیں ہے، اور یہ ہمارا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بعض جگہوں پر عدنان بھائی، اب میں آخری بات کر رہا ہوں، آپ کافی ہم نے اس عنوان کو لے لیا ہے، آخری بات کر رہا ہوں، بعض جگہوں پر جب انسان کو لگے نا کہ میرے لیے کوئی الگ سے معاملہ ہونے جا رہا ہے اور یہ الگ سے معاملہ یہ ان کو ایک مشقت میں ڈالے گا، تو بندہ خود ہی آگے قدم بڑھا لے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اب میں بات کر ہی دوں، کرنے میں حرج نہیں ہے، کر دیں۔ نقیب عارف مدنی بھائی کے یہ ولیمے کا دن تھا، ہم جناب چک نمبر 109 TDA لیا کے مضافات میں جناب ان کے گھر پہ تھے، تو نقیب عارف بھائی نے مجھے کہا، جیسے کراچی میں رواج ہے کہ لوگ صبح چائے پراٹھا چنے وغیرہ اس طرح کھاتے ہیں، پنجاب میں بھی نان چنے وغیرہ بھی لوگ ناشتہ کرتے ہیں، پائے وغیرہ، تو مجھے انہوں نے نا نقیب عارف بھائی نے کہا کہ پراٹھے وغیرہ ان کا جو ہے نا وہ انتظام کرتے ہیں آپ کے لیے۔ میں نے کہا بالکل بھی نہیں، میں نے تو ایک عرصے کے بعد خالص دیہات دیکھا تھا، ٹھیک ہے، تو اب شہر میں ہی رہ رہے ہیں، اور مجھے پتا تھا کہ جب دیہات میں شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود مطلب دیہاتی لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا بھی پنڈ تھاں تے جڑنا ویاہ ہوندا ہے تے سویرے چاہ رس دا ناشتہ ہوندا ہے، ہاں ہاں، تے چاہ رس لے آؤ، کیا بات ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے پھر چائے رس آئے، خود ایک چائے کی بنتی ہے خالد بھائی، اور پھر ساتھ میں وہ گول رس ہوتے ہیں، ہاں ہاں، اور وہ گول رس ہی جو ہے نا وہ آئے وہاں پر، تو وہ ہم نے کھایا الحمدللہ، وہ ساتھ میں بسکٹ بھی تھے، وہ بسکٹ بھی ہوتے ہیں، تو یہ بسکٹ یہ تھوڑا وہاں پر کیا تھا اس کو وہ اضافے والا معاملہ تھا، ورنہ دیہات میں جو شادی ہوتی ہے، بالکل پنجاب کے خاص دیہات کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں ناشتے میں کیا ہوتا ہے، ناشتے میں مہمانوں کے لیے جو آئے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چائے رس کا ہی ناشتہ جو ہے وہ ہوتا ہے،
اور اس کی بھی کیا ہے عدنان بھائی کا اپنی بات اور بہار ہے. چلے کالز لیتے ہیں, میسیجز لیتے ہیں. تو کبھی یوں بھی ہے کہ آپ کو لگے کہ الگ سے ہمارا اگر کوئی ہونے جا رہا ہے اور یہ ایک ایسے ظاہر سی بات, آپ دیکھیں مثال کے طور پر 60 بندے ہیں, 60 بندوں میں 2 بندے ہیں ان کے لیے کیا ہے الگ ہو کے آ رہا ہے, تو 58 بندے اور بھی کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے. کچھ چیزوں میں کیا ہے کہ ہمیں خود ہی اس میں کیا کر دینا, ڈھل جانا چاہیے. ہمارا تو چونکہ یہ تھا ہی آسان, ہم تو اپنا وہ جو بچپن کی جو باتیں تھیں وہ آ رہی تھیں. تو بڑا ایک اچھا وقت گزرا الحمدللہ رب العالمین. اور پھر حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری ہمیں موقع ملا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حافظ صاحب آپ دیکھیں اولیاء اللہ کا آپ جو ہے وہ فیض دیکھیں, اور ان کا اللہ کریم کی یاد سے لگاؤ کا جو ایک اثر ہے وہ دیکھیں. ہم حضرت خواجہ غلام حسن سیواگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فیض الانوار پر پہنچے اور ہمارے کان میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. واہ واہ. یعنی مزار شریف کے ساتھ مسجد شریف ہے اور مسجد میں بچے بیٹھے کیا کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اولیاء کا فیضان. اللہ پاک ہمیں برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. تو بہت ساری یادیں, یہ ایک سفر جو ابھی کیا ہے میں نے, تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو عافیتیں اور سلامتیاں جو ہے وہ عطا فرمائے, اور اچھے انداز میں ہمیں اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے یہ دوریاں فاصلے یہ نہ بڑھیں بلکہ محبتیں اور قرب اس کا اضافہ. بلکہ واہ واہ واہ. فاصلے دور کرنے کا ایک انداز کسی کی خوشیوں میں ایسے شریک ہونا کہ اس کی خوشیاں واقعی خوشیاں رہیں, دوبالا ہو جائیں. ہاں جی مرحبا. دوبالا. جی آگے کال لیتے ہیں, شامل کرتے ہیں کال کو, میسیجز بھی لیتے ہیں. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا موضوع ہے فاصلے. اگر اس کی مختلف جہتیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ منزل اگر حسین ہو تو فاصلے چاہے کتنے ہی طویل کیوں نہ ہو, انسان راستے کی مشکلات بھی برداشت کرتا ہے اور ہر طرح کے مصائب برداشت کر کے اپنی منزل کو پانے کی کوشش کرتا ہے. عنقریب ایک حسین سفر مجھے بھی درپیش ہوگا جس کی منزل امید ہے انشاءاللہ رحمان اللہ کی رحمت سے حسین ہوگی. دعا کیجیے کہ اللہ پاک کامیابی نصیب فرمائے. سلمان بھائی, میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا زندگی, اور ماشاءاللہ بہت ہی دلچسپ, بہت ہی زبردست, بالخصوص آپ کا اس میں انداز گفتگو اور پھر اس میں پنجابی کا تڑکا لگانا اور ساتھ میں اپنے ہاتھ سے کام کرنا, مجھے تو بہت اچھا لگا یہ پروگرام آپ کا. آپ بھی مختلف فاصلے طے کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, تو یہ سفر آپ کا کیسا رہا ہے؟ یہ جو فاصلے آپ اتنے طے کرتے ہیں, آپ نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ معلومات ارشاد فرمائیں. واہ 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 واہ. سفر کی داستان تو بڑی لمبی داستان ہوتی, تو سیکھا ہر سفر کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. ایسا ہی ابھی جو سفر کیا ہے, میں اسی بھی ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا خالد بھائی. یہ سیکھا کیا ہے تو وہ آپ کو میسج ہے اس کے اندر. مجھے جو ہے وہ سیراب گوٹ سے بس پہ بیٹھنا تھا اور لگیا جانا تھا. اب میں نے رائڈ جو ہے بک کروائی, ایک رکشہ تھا, وہ آیا نہیں اس جگہ پر, پرٹیکولر جگہ پر. وہ جس لوکیشن پر تھا مجھے اس کا اندازہ ہو گیا یہ فلاں پر, میں وہاں آ گیا. اچھا وہاں آیا تو وہاں بھی نہیں تھا. اچھا میں نے کال کی, اتنے میں میرے سامنے آ کے رکشہ رک گیا. اس نے بھی موبائل کان سے لگایا, تو میں سمجھ گیا کہ شاید یہی حال. میں نے کال بند کر دی, میں رکشے میں بیٹھ گیا. رکشہ چلنا شروع ہو گیا. رکشہ گھومتا گھومتا چلتا فیضان مدینہ سے ہوتا ہوتا مین یونیورسٹی روڈ پر آیا, اور مین یونیورسٹی روڈ سے آگے حسن اسکوائر کی طرف ہی جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ادھر چل پڑا. تو مجھے رکشے والے نے کہا جی کہاں جانا ہے؟ میں نے بتایا بھی سہراب گوٹھ میں فلاں جگہ جانا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے وہ آپ رائڈ بک کرواتے ہیں تو بھی وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا. بتا دیا میں نے کہا سہراب گوٹھ جانا ہے فلاں جگہ پہ. رکشہ جو ہے نا وہ چل پڑا. چلتے 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 نیپا چرنگی سے یوں, مطلب غالباً راشد بن ہاس روڈ ہے یا پتہ نہیں کون سا روڈ ہے, ادھر سے وہاں پہنچ گیا نا. اب وہ جو میں نے رائڈ بک کرائی ہوئی تھی نا, اس نمبر سے مجھے کال آ رہی. میں موبائل دیکھا, بندہ دیکھا, کال آ رہی. میں نے کال کو کاٹ دیا. دوبارہ پھر کال آ گئی.
تو میں نے کہا کہ آپ مجھے کال کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کو کال نہیں کر رہا. میں نے کہا آپ فلاں جو ہے نا وہ نہیں ہے؟ نے کہا نہیں میں تو فلاں نہیں ہوں. میں نے کہا یا اللہ. بہرحال وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. میں نے کہا آپ انہوں نے مجھے کہا کہ میں رکشہ میں نے لا کے روکا, آپ رکشے میں بیٹھ گئے. میں نے سوچا شاید آپ آگے اتر جائیں گے, آپ فضانے میں جناب بھی نہیں اترے. آگے جب چلا تو میں نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ آپ نے کہا سراب گڑھ جانا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح. اب مجھے بہت یقین مانے شرمندگی ہوئی. میں نے کہا وہ جو بیچارہ ادھر آ کے یعنی وہ گھوم گھام کے جو ادھر آ کے کھڑا ہوگا انتظار کر رہا ہوگا, میں بہت امبیرس ہوا صاحب. اب شرمندہ ہی ہو سکتا تھا اور میں کیا کر سکتا تھا اس کا. میں نے کہا یار آپ نے کیا کیا؟ یعنی آپ دیکھیں بندے کے ساتھ کوئی طے نہیں کیا. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ مطلب نہیں بیٹھ ہی کیا تو اسے کرایہ طے کریں گے, بات طے کریں گے, سب کچھ کریں گے, تبھی جو ہے نا وہ آپ لے کر کے جائیں گے نا. تو یہ میرے ساتھ زندگی میں آپ صاحب پہلا جو ہے واقعہ ہوا. تو اس پہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ خود پوچھ لیں بندے سے آپ وہی ہیں؟ بولے ہاں جی وہی ہوں. تو پھر کیا ہے آپ اس پہ جو ہے وہ سوار ہو جائیں. اور اگر آپ نے جو ہے نا وہ رکشہ وغیرہ لیا ہے, آپ سواری لی ہے, ٹیکسی لی ہے, تو کرایہ اس کے ساتھ پہلے سے طے کر لیں, ورنہ آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں جھگڑا لڑائی اور یا بدمزگی کم از کم ضرور ہوگی. میں بولوں گا جی اتنے پیسے ہیں, یا وہ بس آپ دے دیں مناسب, جو مناسب ہے دے دیں. یہ اللہ عدنان بھائی کو بات یاد آئی ہوگی, سالوں پہلے چلا گیا میں رات کے وقت. اللہ 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 اللہ. ہم دونوں ساتھ تھے تو یوں ہی جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ گاڑی آ کے ٹیکسی آ کے رکی اور اس کے ڈرائیور نے جیسے ہمارے ساتھ بات کی سو کی, جو بھی ہوا اچھا اب ہم بیٹھ گئے. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم پڑھتے تھے زمانہ طالب علم جی جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. تو کسی اجتماع سے غالباً ہم لوگ جو ہے نا واپس آ رہے تھے. تو یوں ہوا, تو اب ہم تو سمجھے کہ یہ جس طرح مطلب انہوں نے ہمیں بٹھایا ہے اور جس طرح یہ ملے ہیں اور جو ایک شناسائی نکالی ہے ہمیں بھی سمجھ آ گئی, ان کو بھی آ گئی. تو آخر میں پھر یہی ہوا کہ جو ہے نا وہ کسی نے ان سے پوچھا جی کرایہ کتنا دینا ہے آپ کو؟ میں نے تو نہیں پوچھا تھا غالباً, کسی اور نے پوچھا تھا. تو ان کا بس جو مناسب ہے وہ دے دیں. تو حافظ صاحب نے کہا کہ اب جو مناسب ہے وہ دیں پھر ابھی ذرا. تو اللہ عافیت عطا فرمائے. تو یوں نہیں, طریقہ جو دین اسلام کا طریقہ ہے وہ یہ پہلے سے طے کر لیں, ٹھیک ہے. تو کرایہ بھی پہلے سے کیا کر لینا, طے کر لینا چاہیے, تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا فساد یا بدمزگی پیدا نہ ہو, ٹھیک ہے. ویسے ایک پروگرام زندگی پروگرام کے آخر میں وہ بھی ہونا چاہیے, جو زندگی پروگرام کر رہے ہیں ان کی زندگی پروگرام کے دوران سفر ہے ماشاءاللہ, اور اس طرح کا کیا آپ لوگوں کے تجربات رہے, تو یہ کریں گے, ہونا چاہیے. کر لیں گے انشاءاللہ. آپ سب میرے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے ہیں بھائی یہ تو بتاؤ کرایہ دیا کہ نہیں دیا. میں نے پھر انہیں کہا, بلکہ میں نے پہلے انہیں کیا کہا, میں نے کہا بھائی آپ رکشہ کھڑا کریں. اچھا حالانکہ وہ بس تھی اس کے جانے کا ٹائم کیا تھا, قریب تھا. اللہ اکبر. میں نے کہا آپ رکشہ کھڑا کریں اور کسی رکشے والے بندے کو ساری صورتحال سنائیں. اگر وہ بولے کہ کرایہ دینا تو میں ڈبل کرایہ دوں گا, ٹھیک ہے جی. اب وہ کہاں روکے وہ یا وہ کہاں بات کرے. تو میں نے خود ہی کہا, میں نے کہا میں آپ کو انشاءاللہ, میں نے جو ذہن بنایا ہوا تھا میں نے, آپ نے اس کو خوش کر دیا. جی آپ نے اس کو خوش کر دیا. ظاہر سی بات ہے, کرایہ دے کے خوشی کیا اس کو, اور اس کی سوچ سے زیادہ پیسے دیے میں نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. دینے والے کو آپ سب اللہ اور دے دیتا. اللہ ہمارا یہ اچھا ذہن بنائے. بہرحال تو یہ اتنی ساری بات ہوئی, تو کرایہ میں نے بالکل دیا الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. آگے چلتے ہیں. کال اچھا ہو گیا, کلیئر ہو گیا جی. ڈائریکٹر صاحب نے اچھی جگہ اچھی توجہ دلائی نا. چلے جی. ماشاء اللہ عز و جل سلسلہ کھلیان صلی اللہ بہت اچھا چل رہا ہے. سلمان بھائی میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ یہ جو فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں تو اس میں قطعی تعلقی بھی پیدا ہو جاتی ہے, قطع تعلقی ہو جاتی ہے. تو قطعی تعلقی کا جو تصور ہے وہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ ہے, یا کوئی بھی شخص ہم سے ملے اور ہم اس سے ملنا چھوڑ دیں تو یہ بھی قطعی تعلقی؟ یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے, یعنی مختلف صورتحال میں اس کا جواب کیا ہوگا مختلف ہوگا. شاہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں بالکل, یہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہے, پھر جہاں ہم کام کرتے ہیں کولیگز ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, دوستوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہی اس میں ہوگا. جیسی صورتحال ہے اس کا ویسا حکم ہے, ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. میسیجز بھی لیتا ہوں جی.
کہہ رہے ہیں کہ جی اشفاق بھائی کا کلام سنا ہے ان کو، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی کلام سنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی کلام سنائیں، ٹھیک ہے جی۔ قربان میں ان کی بخشش پر کلام سنائیں۔ عبدالحبیب بھائی کا کلام سنائیں، میں تو 5 دن کا غلام ہوں۔ یہ بہاولپور سے میسیج ہے، BWP بہاولپور، بہت شکریہ جی۔ اور آگے چلتے ہیں جی۔ سلمان بھائی زندگی پروگرام میں ہمارے فیصل آباد میں کیوں نہیں آتے؟ ہم فیصل آباد آئے تھے، بالکل آئے تھے۔ زندگی پروگرام ابھی جو ہم نے آخری جو سفر کیا ہے زندگی پروگرام کا، تو یہ ہم فیصل آباد سے ہوتے ہوئے کراچی آئے ہیں۔ کال لیتے ہیں ابھی جی۔ اخلاق اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج موضوع فاصلے۔ سلمان بھائی میری ناقص عقل کے مطابق ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے فاصلوں کی کہ دل کی بیماریوں کا پتہ نہ ہونا، مثلاً بدگمانی، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ، ان کی وجہ سے بھی فاصلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ درست فرمایا آپ نے، درست فرمایا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے، یہ کلام سنا ہے، مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو۔ اور کچھ کلام نام پہ سے سن لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی آپ کا سلسلہ زندگی ہے، اس کا وقت 1 گھنٹہ ہو جائے تو مدینہ مدینہ بڑے مزے کا پروگرام ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے جی پروگرام ریکارڈ کرنا، اور اس میں تو اس کا ایڈٹ تو ایڈیٹر ہی کرتے ہیں، تو اس میں بھی بہرحال اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو لکھنا، اس کی وائس اوور، اس کا اسکرپٹ، یہ سب مجھے کرنا ہوتا ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ ہم کر کے دے دیتے ہیں، پھر اس کا کتنا ڈیوریشن آئے گا یہ فیصلہ ہماری FPC مجلس جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو یہ بہرحال آپ کی سجیشن ہم ان کو بھیج دیں گے، پھر جیسے وہ مناسب خیال فرمائیں گے اس کو دیکھیں گے جی، اللہ برکت دے آپ کو۔ ویسے ہر چینل میں ایک پروگرام کی ایک سلاٹ ہوتی ہے کہ کتنے دیر کا پروگرام جو ہے وہ آئے گا، تو ہمارے ہاں تقریباً جو سلاٹ ہے یہ 45 منٹ یا 40 منٹ کے قریب کی ہے۔ تو ایسا ہی ہے خالد بھائی جی۔ تو پروگرام میکسیمم ڈیوریشن اس کا جو ریکارڈڈ پروگرام ہے، تو وہ یوں اس طرح سے اس کا ایک چیزیں کیا ہوتی ہیں، طے ہوتی ہیں، تو اسی کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم جو ہمارا ڈومین نہیں ہے ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، ورنہ فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ زندگی آسان بنانے والا کام میں بتا رہا ہوں کہ جو علاقہ ہمارا نہیں ہے، جو ڈومین ہماری نہیں ہے، اس میں ہمیں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے۔ عدنان بھائی سے کلام سنتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ۔ اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسول۔ سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ہے ختم رسول۔
یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، شان نبی ہے سب لیکن شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ختم رسول قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی سبا پر آیا نہیں، بھی مانگ دیا اور اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا، بھی مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان ان کی بخشش، بخشش، بخشش۔ یا مرحبا پروگرام کی آخری بات کے حوالے سے عرض کروں، کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں فاصلہ بنائے رکھنا ہے، اور میں نے ابتداً شارٹ فارم میں جو ہے نا وہ بتا دیا تھا کہ جس سے دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ دور رہنا ہے، جس تعلق سے، جس انداز سے، جس مزاج سے، جس لائف سٹائل سے، جس بے حیائی سے ہمیں دین اسلام نے بچایا ہے اور بچنے کی ترغیب دلائی ہے، اس سے ہمیشہ کیا کرنا ہے، لمبا فاصلہ رکھنا ہے، قریب ہی مطلب وہ نہ آنے پائے۔ بعض اوقات چیز قریب آتی ہے تو وہ اپنا ہیٹ، آگ قریب آتی ہے تو کم از کم جلائے نہیں تو ہیٹ ضرور دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں دین اسلام نے بتایا ہے کہ نفرتیں، دوریاں، دراڑیں، فاصلے نہیں ہونے چاہیے،
تو وہاں پر ہمیں ان کا خاتمہ کر کے آپس میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، وجب الشكر علينا، ما دعا سلام علیکہ، یا رسول سلام ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے